بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 504 کا لیسن نمبر 33 کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں تھوڑا لانگ ٹرم میموری کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک جو پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ فارگوٹن میموریز ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، ایک تو اس کے بارے میں تھوڑے ایکسپیریمنٹس پڑھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ آگے دوسری چیزوں کو اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات، جو بچے ہوتے تھے نا کہ پہلے واٹس ایپ پہ ہوتے تھے، تو واٹس ایپ گروپس اب ختم ہو چکے ہیں کیونکہ اس میں کچھ زیادہ سیکورٹی نہیں تھی۔ آپ سب لوگوں نے ہمیں ڈسکارڈ پہ جوائن کرنا ہے۔ ڈسکارڈ کی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں سارا میں نے آپ لوگوں کو پروسیجر بتا دیا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے جوائن کرنا ہے، کیسے اس کا جو ہے نا وہ سارا سسٹم ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ ڈسکارڈ کو لازمی جوائن کریں، زیادہ سے زیادہ بچے، کیونکہ جیسے ہی اب پیپرز وغیرہ ہوں گے نا تو آپ لوگوں کو ڈسکارڈ پہ ہی سارے پیپرز بتائے جائیں گے۔ جیسے بھی اسٹوڈنٹس آ کے پیپر وغیرہ دیں گے تو وہ ڈسکارڈ پہ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اس طریقے سے یہ آپ کر لیجئے گا پلیز، ٹھیک ہے؟ ڈسکارڈ پہ ہمیں آپ جوائن کر لیجئے گا، اور وہاں پہ آپ لوگوں کو فائلز اور ہینڈ آؤٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اپنے فیلوز وغیرہ کو بھی ڈسکارڈ والی ویڈیو آگے سینڈ کیجیے گا تاکہ وہ بھی جو ہے نا وہ جوائن کر سکیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم لوگ لیسن 33 کی بات کرتے ہیں، میموری کی ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ فارگوٹن میموریز ایگزسٹ کرتی ہیں نہیں کرتی، اس کے بارے میں پچھلا جو ایک ہمارا جو لیسن تھا اس میں ہم لوگ نے پین فیلڈ کا ایکسپیریمنٹ پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ نیلسن کا ایک ایکسپیریمنٹ پڑھیں گے۔ نیلسن نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور انہوں نے بھی یہی نشاندہی کی تھی کہ فارگوٹن میموریز ایگزسٹ کرتی ہیں، ہمیشہ ہمارے مائنڈ سے محو نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے سبجیکٹس کو انہوں نے 20 نمبر یاد کروائے تھے، اور وہ جو 20 نمبرز ایسے تھے کہ جو کہ نان پیئرڈ ایسوسیٹس، ان کے آپس میں کوئی پیئرنگ نہیں تھی۔ پیئرڈ ایسوسیٹس کا بھی ہم لوگ پچھلے جو ہے نا وہ لیسن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے سبجیکٹس کو یہ والے سارے نمبرز اس حد تک یاد کروائے تھے کہ اس کرائٹیریا تک ان کو یاد ہو گیا تھا کہ بالکل ایک ایرر لیس ٹرائل کر سکتے تھے، یعنی کہ بغیر کسی غلطی کے پوری لسٹ وہ سنا سکتے تھے۔ پھر سبجیکٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ آنا ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد ان پہ نا دوبارہ سے ری ٹیسٹ کیا گیا تھا اور ان سے وہی لسٹ دوبارہ سنی گئی تھی۔ جب ان سے سنی گئی تھی تو 75% لسٹ، جو 75% آئٹمس تھے وہ انہوں نے بتائے تھے ریٹینشن ٹیسٹ پہ۔ اچھا، اس میں جو باقی کی جو 25% آئٹمس وہ بھول چکے تھے نا، یہاں پہ زیادہ فوکس کیا گیا تھا ان 25% آئٹمس پہ۔ کیا گیا تھا کہ نیا ایک لرننگ ٹرائل سٹارٹ کروایا گیا تھا۔ 20 پیئرڈ ایسوسیٹس یاد کروائے گئے تھے، وہ والے لفظ جن کے آپس میں کچھ ایسوسیشن ہوتی ہے، 20 لفظ مزید یاد کروائے گئے تھے۔ اب یہ جو پیئرڈ ایسوسیٹس تھے جو یاد کروائے گئے تھے وہ ایسے تھے کہ کچھ سیم تھے کچھ چینج تھے، یعنی کہ جو 25% آئٹم سبجیکٹس بھول چکے تھے نا، انہیں 25% آئٹمس میں سے آدھے تو وہی آئٹمس دوبارہ یاد کروائے گئے تھے، اور آدھے جو ہے نا وہ نیو والے آئٹمس ان کو یاد کروائے گئے تھے۔ اب وہ والی سچویشن جو کہ چینج کیس تھا، یہاں پہ نئے آئٹمس یاد کروائے گئے تھے، وہاں پہ ایک نئے ریسپانس کو ایک اولڈ سٹیمولس کے ساتھ ایسوسیٹ کروایا گیا تھا، یعنی کہ نئے آئٹمس جو تھے ان کو ایک ایسوسیشن کی طرح ایک جو ہے نا وہ یعنی کہ جو پہلے کے جو آئٹمس انہوں نے یاد کروائے تھے نا اس کے ساتھ ہی اس کا ایک ایسوسیشن ہو، ایسے نئے آئٹم جو ہے نا وہ یاد کروائے گئے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ہوا کیا تھا، اب وہ والے سبجیکٹس جنہوں نے فار ایگزامپل آئٹمس یاد کیا تھا 43 ڈاگ، ٹھیک ہے، لیکن وہ رسپانس نہیں دے سکے تھے 43 کا، تو ان کو پھر اس طریقے سے ٹرین کروایا گیا تھا کہ 43 ڈاگ، اس کا بھی ایک یا تو یہ یاد کروایا گیا تھا، اور چینج سچویشن یہ تھی کہ 43 ہاؤس، یہ والی جو ہے نا انفارمیشن ان کو یاد کروائی گئی تھی۔ اچھا، یہاں پہ ریزلٹس دیکھنے کو کیا ملے تھے، سبجیکٹس پہ جب دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے تھے، جب انہوں نے پوری ایک نئی لسٹ یاد کر لی تھی تو ان سے پھر ٹیسٹ لیا گیا تھا۔ اب وہ والے سبجیکٹس جو کہ پہلے اپنے کچھ پیئرس کو بھول چکے تھے، اپنی میموری کو لاسٹ کر چکے تھے، وہ ان سبجیکٹس کا اگر دیکھا جائے تو چینجڈ اور ان چینجڈ پیئرس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے نا، یعنی کہ جو نئی لسٹ میں جو ہم نے چینج اور ان چینج پیئرس ہم نے یاد کروائے تھے وہ ایک جیسے ان کو یاد ہونے چاہیے، کیونکہ پہلے والے تو وہ آئٹم سارے بھول چکے تھے، اگر ہم نے اگین یاد کروائے بھی ہیں تو بھولے ہوئے تھے تو ہم نے یاد کروائے۔ دیکھا جائے تو نیو پیئرز میں اور جو بھولے ہوئے آئٹمس کو ہم نے جو دوبارہ یاد کروایا تھا دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈفرینس تھا۔ وہ جو ان چینجڈ آئٹمس تھے جو کہ پہلے یاد کر کے انسان بھول چکے تھے، وہی آئٹمس دوبارہ یاد کروائے گئے تھے، وہ 78% زیادہ لوگوں نے ان کو ریکال کیا تھا، اور جو نیو آئٹمس تھے وہ صرف انہوں نے 43% بتائے تھے۔ یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو انفارمیشن ہم لوگ بھول چکے ہوتے ہیں وہ ہماری میموری میں موجود ہوتی ہے، بس صرف ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تو ہماری پرفارمنس بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ ان چینجڈ آئٹمس کا یہاں پہ یہی فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمیں اس طریقے سے یہ فائدہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تو ہم لوگ کوئی چیز بھول بھی جاتے ہیں
تو ہم لوگ اس کو دوبارہ سے اگر ری لرن کریں تو ری لرن کرنے سے ہم لوگ ایزیلی ان چیزوں کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ that subject had written something about the paired associates even though they had been unable to recall them initially. یعنی کہ جو آئٹمس وہ لوگ جو ہے وہ بھول چکے تھے حالانکہ ان کے مائنڈ میں تھا لیکن بس یہ تھا کہ ان کو ریکال کرنے کے قابل نہیں تھے انیشیلی. لیکن جب ہم نے ان کو دوبارہ سے ری لرن کروانے سے وہ والی انفارمیشن ان کی دوبارہ سے مائنڈ میں ریفلیکٹ ہوئی جو کہ ان کی سیو ہو چکی تھی اور انہوں نے اس انفارمیشن کو ڈسپلے کر دیا. اچھا لاس میموریز میں یہ تو ہم لوگوں نے ریکال کی سچویشن پڑھی تھی یعنی کہ یاد کروا کے چیز کو پھر سننا یہ ریکال والی کنڈیشن ہوتی ہے. اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں ریکگنیشن کیا افیکٹ کرتی ہے لاسٹ میموریز میں. ٹھیک ہے. اچھا ادھر بھی نیلسن نے ایک اور ایکسپیریمنٹ یہ کیا تھا. انہوں نے ایسی سچویشن دیکھی تھی جس میں ریٹینشن ٹیسٹ میں نا ریکگنیشن انوالو ہو. ٹھیک ہے. پہلے تو ریکال والا ٹیسٹ ہے نا, اب یہاں پہ ریکگنیشن والا ٹیسٹ لیا گیا تھا. اس میں پہلے لرن کروایا گیا تھا سبجیکٹس کو اور 4 ہفتوں کے بعد ان سے ٹیسٹ لیا گیا تھا اور دیکھا یہ گیا تھا کہ جو سبجیکٹس تھے 31% پیئرڈ ایسوسیٹس ٹھیک طریقے سے ریکگنائز نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اوپر والے یہ جو سچویشن ہے یہاں پہ انہوں نے کتنے آئٹمس بھول چکے تھے 25% صرف, لیکن ریکگنیشن والے ٹیسٹ میں 31% آئٹمس کو وہ بھول چکے تھے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم لوگوں نے تو پچھلے لیکچرز میں یہ پڑھا تھا کہ ریکگنیشن از بیٹر دین دا ریکال, یہی پڑھا تھا نا ہم لوگوں نے, لیکن جہاں پہ تو چیز الٹ ہو گئی. نیلسن نے یہ کہا تھا کہ جب ہم لوگ انہوں نے نا دوبارہ سے جو 31% وہ ایسوسیٹس کو بھول چکے تھے وہاں پہ نیلسن نے ان کو دوبارہ سے جو مسنگ آئٹمس تھے وہ انہوں نے دوبارہ سے یاد کروائے تھے اور وہ بھی اسی طرح سے یاد کروائے تھے کہ ہاف آئٹمس کو چینج کر دیا تھا اور ہاف آئٹم جو ہے نا وہ سیم ہی رہنے دیا, ان کو چینج نہیں کیا تھا. جو ری لرننگ کا جو ٹرائل تھا دوبارہ سے جو یاد کروایا گیا تھا اس کے بعد سبجیکٹس نے 34% ان چینج آئٹمس کو ریکگنائز کیا تھا اور صرف 19% چینج آئٹمس کو ریکگنائز کیا تھا. لیکن اگر ہم لوگ ریکال والی سچویشن میں دیکھیں تو وہاں پہ ان چینجڈ آئٹمس کو انہوں نے کتنا 78% ریکال کیا تھا, لیکن یہاں پہ وہ کتنا ریکگنائز کر رہے ہیں صرف 34%. ریکگنیشن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ریکگنیشن ریٹینشن ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا یہ زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے اس میں بہت سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ یہ زیادہ کچھ سینسیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے ریکگنیشن والا. اس ریکگنیشن سینسیٹیو ٹیسٹ میں سبجیکٹس بھول جاتے ہیں. یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کی میموری کے اندر پہلے سے ایک ریکارڈ تو موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ریکارڈ کیونکہ موجود ہوتا ہے ہم لوگ ان کو چیزیں یاد کروا دیتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ویسے تو اگر ہم لوگ چیز کو ریوائز کریں نا تو ہمیں آسانی سے وہ ایک چیز دوبارہ سے ریوائز کرنے سے وہی ایک سیم چیز یاد ہو جاتی ہے. لیکن جو ریکگنیشن ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس میں آپشنز بھی یاد ہوتے ہیں ہمیں. ہم لوگ ایک چیز کو نہیں دوسرے جو آپشنز ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمارے مائنڈ میں رہ جاتے ہیں. تو کیونکہ زیادہ انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو ہوتی ہے نا زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے تو آپس میں انٹرفیئر کرتی ہے تو ہماری پرفارمنس کم ہو جاتی ہے. تو یہی بات یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ ریکگنیشن جو ہوتی ہے نا وہ بری سمجھی جاتی ہے ری لرننگ میں, اور ری لرننگ میں جو ریکال ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. اچھا اب ہم لوگ بات یہ کرتے ہیں کہ نالج کو ہم لوگ ریپریزینٹ کیسے کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے مائنڈ میں مختلف قسم کے نالج ہوتے ہیں نا, ہم لوگ بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ ریپریزینٹ کیسے کرتے ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے لانگ ٹرم میموری کا. اس میں ہم لوگ یہ ڈیل کرتے ہیں کہ کس قسم کا مطلب ہم لوگ لانگ ٹرم میموری کے اندر نالج کو سٹور کس فارم میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مختلف لوگ ہوتے ہیں نالج کو مختلف فارم میں سٹور کرتے ہیں, اس کے مطابق ہی وہ چیزوں کو ریپریزینٹ کرتے ہیں. ان کے ریپریزنٹیشن کے طریقے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں انسان نالج کو سٹور کرنے کے لیے اور ریپریزینٹ کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے ڈیجیٹل ورسز اینالوگ. ڈیجیٹل آپ کو پتا ہے کہ ڈیجٹس کی فارم میں انفارمیشن کو سٹور کرنا, اور اینالوگ ہوتا ہے کہ دوسرا جو ہوتا ہے نا سمپلی سینٹینسز کی فارم میں. ایک ہوتا ہے پروپوزیشنل نیٹ ورکس ورسز امیجز. اس فارم میں بھی لوگ جو ہے وہ نالج کو سٹور کرتے ہیں. یہ ہم لوگ آگے چل کے پڑھتے ہیں. ڈوئل کوڈ تھیوری, کیٹیگریز, کنسیپٹس, ڈیفائننگ فیچرز, نیسیسری انسفیشینٹ فیچرز, ان ساری چیزوں کو ہم لوگ آگے باری باری ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں پروپوزیشنل نیٹ ورک ورسز امیجز. پروپوزیشنل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پروپوزیشنل نیٹ ورک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک پوزیشنز کی بیس پہ ہم لوگ یا لوکیشنز کی بیس پہ چیزوں کے درمیان میں ایک لنکس بنا لیتے ہیں, ایک ایسوسیشنز بنا لیتے ہیں.
اور اس کے مطابق ہی ہم چیزوں کو یاد بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ ریپریزینٹ بھی کرتے ہیں. پروپوزیشنل انالیسس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایونٹ کا جو میننگ ہوتا ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے فین افیکٹ بھی اس میں موجود ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو کوئی ایڈریس پوچھتا ہے نا تو یہ اس میں آپ لوگ ایڈریس کیسے سمجھائیں گے؟ آپ لوگ اپنے مائنڈ میں پورا ایک لوکیشن کے حساب سے نیٹ ورک بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری ان امپورٹنٹ ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں. جب بھی انسان کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو کچھ ان امپورٹنٹ ڈیٹیلز بھی وہ دیکھتا ہے، کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمیشہ انسان ان امپورٹنٹ ڈیٹیلز کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب یہ جو ہمارا پروپوزیشنل نیٹ ورک ہوتا ہے نا، اس میں انفارمیشن، ریلیشنز، آرگومنٹس، ہم لوگ جو بھی چیز ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ میں اسٹور کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ فارم میں ہوتے ہیں. کنیکٹڈ فارم میں ہم لوگ چیزوں کو اپنے مائنڈ میں اسٹور کرتے ہیں اور اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیٹ ورک، کیونکہ یہ ایک نیٹ ورک بنا رہا ہوتا ہے. پروپوزیشنل نیٹ ورک کوڈ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کا گھر لاہور میں ہے، ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کی میموری کے اندر یہ ایک چیز اسٹور ہوئی ہے کہ میرا گھر لاہور میں ہے. اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ اپنے گھر کا اور فلاں ہوٹل کا ڈسٹینس بتاؤ، اب آپ لوگ ڈسٹینس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ آپ لوگ ڈفرینٹ سینٹینسز کا استعمال کریں گے، آپ مختلف قسم کے روڈز اسٹاپس کے درمیان ایک لنکس بنائیں گے، اس کے مطابق ہی آپ لوگ اگلے بندے کو ڈسٹینس بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ جو سینٹینسز ہوں گے یہ آپ لوگوں کی میموری کے اندر سٹور ہو چکی ہوں گی، اور آپ لوگوں کی میموری کے اندر جو سٹور ہوئی بھی ہیں اگر ساری کی ساری جتنے بھی سینٹینسز وغیرہ تو ان سب کے درمیان میں ایک لنک ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے روڈز ہوتے ہیں نا کہ آپس میں ایک لنک ہوتا ہے، یہ ساری انفارمیشن کا آپس میں ایک لنک ہوتا ہے. اس طرح سے آپ لوگوں کی مائنڈ کے اندر ایک پروپوزیشنل نیٹ ورک کوڈ بن جاتا ہے. اسی طرح سے آپ لوگ امیجز کی فارم میں بھی انفارمیشن کو سٹور کرتے ہیں، آپ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں. جیسے اگر آپ لوگوں کے سامنے ہاؤس کا نام لیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں فوراً سے امیج آ جاتا ہے اپنے ہاؤس کا، تو اپنے گھر کا ایک امیج ہوتا ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں سٹور ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ امیجز کی فارم میں بھی انفارمیشن سٹور ہوئی بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مائنڈ کے اندر نا یہ ایک ویژول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. امیجز کیسے آتے ہیں؟ آنکھ کے تھرو ہی آتے ہیں نا، ڈفرینٹ سینس جو ہمارے مائنڈ میں فیڈ ہوئے ہوتے ہیں. جھیل سیف الملوک کا اگر آپ کے سامنے نام لیا جائے، آپ کو فوراً سے اس کی جو ہے نا وہ امیج آپ لوگوں کے مائنڈ میں آ جائے گا. تو اسی طرح سے آپ لوگوں کی میموری کے اندر مختلف قسم کی اسمیل سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے پرفیومس کے آپ لوگوں کو خوشبو یاد ہوتی ہے، ٹیسٹ کسی کھانے کا وہ آپ لوگوں کی میموری کے اندر سٹور ہوا ہوتا ہے. حالانکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کو ریکال کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر سٹور ہوئی بھی ہوتی ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور جو کنسیپٹ ہوتا ہے نا، ہم لوگ بعض دفعہ نالج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کیٹیگریز کی بیس پہ. کگنیٹو سائیکالوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں مختلف قسم کے نالج کو استعمال کیا جاتا ہے. فلاسفی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، کمپیوٹر سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائیکالوجی، سوشل ورک. یہاں پہ MCQs بھی آتا ہے کہ کون سا ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم لوگ مختلف نالجز کو استعمال کرتے ہیں، دیٹ از کگنیٹو سائیکالوجی. اچھا، فار ایگزامپل ہم کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں نا، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کے آپس میں اسینشیل فیچرز کامن ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہم لوگ ڈفرینٹ آبجیکٹس کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان ساری آبجیکٹس کو اس کیٹیگری کے اندر سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ہم لوگ فروٹس کو ساری ایک ہی کیٹیگری کے اندر ڈالتے، چاہے کوئی بھی فروٹ ہے آپ لوگ اس کا نام بس فروٹ ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلے بندے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کسی پھل کی بات کر رہا ہے، تو ایک کیٹیگری آپ لوگ فروٹ کی بنا لیتے ہیں. اور ویجیٹیبلس کیونکہ سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں تو ویجیٹیبلس کے آپ لوگ ایک الگ سے کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو آپ لوگ فروٹ کی کیٹیگری کے اندر شامل نہیں کرتے. ہم لوگ یہ کیٹیگریز بناتے کیسے ہیں؟ یہ ہم لوگ نیسیسری اور سفیشینٹ فیچرز کی بیس پہ کیٹیگریز بناتے ہیں. ہر چیز کے اندر ایک مین فیچر پایا جاتا ہے جو کہ دوسری چیزوں کے اندر موجود نہیں ہوتا، تو ان فیچرز کی بنیاد پہ ہم لوگ کیٹیگریز بناتے ہیں. کیٹیگری کی اگر ہم لوگ ڈیفینیشن دیکھیں، کیٹیگری کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا ایک ایسا گروپ جن کے امپورٹنٹ فیچرز آپس میں سیم ہوتے ہیں. جیسے برڈ، یہ ایک کیٹیگری ہے، اس میں موجود جتنے بھی پرندے ہیں سب کی فیچرز کسی نہ کسی حد تک آپس میں سیم ہوں گے. فرنیچر میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کا بیڈ آ جاتا ہے، صوفہ آ جاتا ہے، آپ کی الماریاں وغیرہ آ جاتی ہیں، ڈریسنگ ٹیبل آ جاتا ہے. اب ان کے بھی بیچ میں فیچرز تھوڑے کامن ہوتے ہیں، اس بیس پہ ہم لوگ یہ کیٹیگری بناتے ہیں. اسی طرح سے فروٹ کی کیٹیگری ہم لوگ الگ سے بناتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی فروٹس ہیں ان میں کچھ ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو کہ کامن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فروٹ سارے میٹھے ہوتے ہیں، کھٹے بھی ہوتے ہیں، پکے بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں ان کے، لیکن کچھ جو فیچرز ان میں جو ہے نا وہ کامن ہوتے ہیں، اس کی بیس پہ آپ لوگ سارے فروٹس کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر ڈال دیتے ہیں. اب اگر آپ لوگ فروٹ کی کیٹیگری کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ لوگ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ
کسی بھی پودے یا درخت کا ایک ایسا پروڈکٹ جو کہ ایڈیبل ہوتا ہے، کھانے کے قابل ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک بیج موجود ہوتا ہے، اس کے بعد انویلپ یعنی کہ گودا ہوتا ہے، اور جو گودا ہوتا ہے وہ جوسی ہوتا ہے، پلپی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے اورنج ہو گیا، اس کے بعد ایپل ہو گیا یا پلم، اس طریقے سے. اب آپ لوگوں نے یہ کیٹیگری کیسے بنائی؟ اس میں آپ لوگوں نے مختلف فیچرز کو دے کے ہی آپ لوگ کسی چیز کو فروٹ کی کیٹیگری کے اندر ڈالیں گے. آپ یہ کہیں گے کہ ہر چیز جو کہ ایڈیبل ہوتی ہے، کھانے کے قابل ہوتی ہے، اس کے اندر سیڈز موجود ہوتے ہیں، وہ جوسی ہوتی ہے، انویلپ ہوتا ہے، تو وہ کس کیٹیگری کے اندر آئے گی؟ وہ ساری چیزیں فروٹ کی کیٹیگری کے اندر آئیں گی. جیسے اورنج، ایپل، مینگو، ان ساری چیزوں کے اندر یہی چیز ہوتا ہے کہ بیج بھی ہوتا ہے، کھانے کے بھی قابل ہوتے ہیں، جوسی ہوتے ہیں، جوسی سے ان کا انویلپ ہوتا ہے. اس طرح سے آپ لوگ ویجیٹیبل کی کیٹیگری بنا لیتے ہیں. ویجیٹیبل کو آپ لوگ اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ والا پلانٹ کا پروڈکٹ جو کہ ہم لوگ پکا کر کھاتے ہیں زیادہ تر، یا ہم لوگ اس کو کچا بھی کھا سکتے ہیں، جیسے کیرٹس ہو گیا، اسپینش ہو گیا، ٹومیٹوز وغیرہ ہو گئے، اس طریقے سے. لیکن بایولوجی کے حساب سے جو کلاسیفیکیشن سسٹم ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا ان کا کلاسیفیکیشن سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا کامن پرسن. اب وہ یہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ فروٹ جو ہے نا، وہ پلانٹ کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو کہ پھولوں سے اور پکے ہوئے سیڈ سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی عام بندہ اس چیز کو ایسے ڈیفائن نہیں کرے گا کہ بھائی پہلے پھول بنتا ہے، سیڈ بنتا ہے، اس طریقے سے، کیونکہ بایولوجی والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا پورا ایک وہ سائیکل پڑتا ہے، ریپروڈکٹیو سائیکل، جس کے مطابق فروٹ بنتا ہے. تو بایولوجی کے مطابق کلاسیفیکیشن سسٹم تھوڑا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بہرحال ہم لوگ اگر ویجیٹیبل کی بھی ہم لوگ بات کریں تو اس کو ہم لوگ اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے. اس کے اسینشیل فیچرز یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈیبل ہوتا ہے، پلانٹ کے پروڈکٹ ہوتا ہے، پلانٹس کے اوپر یہ بنتا ہے، جیسے کہ گاجر ہو گئی، اس کے بعد پالک ہو گئی، اور ٹماٹر وغیرہ ہو گئی. لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے، بایولوجی کا جو کلاسیفیکیشن سسٹم ہے اس میں فروٹ وہ پارٹ ہوتا ہے نا پلانٹ کا جو کہ پھول سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو پکے ہوئے سیڈز ہوتے ہیں نا، ان سے بنتا ہے. اسی لیے بایولوجی کے مطابق جو ٹماٹر ہے نا، وہ بھی فروٹ ہے، کیونکہ فروٹ جو ٹماٹر ہے نا، وہ بھی پھول سے بنتا ہے، اور جو پکے ہوئے بیجوں سے وہ بنتا ہے. اب ایک شیف کے نزدیک ٹماٹر ویجیٹیبل ہے، لیکن بایولوجی کے نزدیک ٹماٹر کیا ہے؟ فروٹ ہے. بایولوجی کے اندر ایون کی ویجیٹیبل کی کوئی کیٹیگری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور پرابلم یہ بھی ہے، جو چوزا ہوتا ہے چکن، یہ جانور ہے یا یہ پرندہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس طریقے سے یہ جو مختلف قسم کے فلاسفرز ہیں نا، انہوں نے جو کیٹیگریز بنائی ہیں، یہ زیادہ کوئی نیٹ کلین نہیں ہے. ایک انسان کے نزدیک ایک کیٹیگری کے اندر جو چیز ہے، وہ دوسرے کے نزدیک وہی چیز کسی اور کیٹیگری میں ہے. بایولوجی میں چوزے کو اینیمل بھی سمجھا جاتا ہے اور پرندہ بھی سمجھا جاتا ہے. عام بندے کے نزدیک پرندہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ اڑنے کے قابل ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے نا، یہ برڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو کہ اڑنے کے قابل ہوتی ہیں وہی برڈ کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اب کیونکہ جو چوزا ہوتا ہے وہ کیونکہ وہ جو ہے نا، اس کو ہم لوگ نہیں کر سکتے نا، مطلب وہ اڑ نہیں سکتا جو چھوٹا چوزا ہوتا ہے. تو یہاں سے تو اگر اس حساب سے تو دیکھے جائے تو وہ برڈز کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے لوگ چکن کو اینیمل ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اینیملز کو کھاتے ہیں نا، تو چکن کو بھی کھایا جاتا ہے، اس کو ایک اینیمل ہی سمجھتے ہیں. لیکن جو بایولوجسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چکن اینیمل بھی ہوتا ہے اور برڈ بھی ہوتا ہے. دیکھا جائے تو کسی نہ کسی حد تک وہ برڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ اس کے پرندے ہوتے ہیں، اس کے پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کیٹیگریز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. لیٹرز کی بھی ایک کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایون کہ اگر کسی چیز کو آپ پہلے سے نہیں بھی جانتے، تو آپ نے کوئی نئی چیز دیکھی ہے نا، تو اس کی جو آپ کو ایک شکل نظر آئے گی، اس کی بنیاد پہ آپ لوگ اس کو کسی نہ کسی ایک کیٹیگری کے اندر ڈال کے آپ لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. فار ایگزامپل، ہر ایریا کے اندر اسپیسیفک ڈاگس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کوئی ایسا انسان جس نے جرمن شیفرڈ ڈاگ کو نہیں دیکھا ہوا، اب اس کو یہ پتا ہے کہ اس طریقے کی جو یہ شکل ہوتی ہے، یہ جو ایک ہوتا ہے نا چیز، ٹھیک ہے، یہ ایک کتوں کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے. کتوں کی کیٹیگری کے اندر آنے والے ہر کتے کو انسان پہچان جاتا ہے، ٹھیک ہے. جرمن شیفرڈ کو جب وہ پہلی دفعہ دیکھے گا تو وہ اس کو پہچان جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ایک کتوں والی کیٹیگری کے اندر جو مین فیچرز پائے جاتے ہیں، وہ جرمن شیفرڈ کے اندر وہ سارے کے سارے فیچرز موجود ہیں، ٹھیک ہے. اب یہی وجہ ہوتی ہے کہ اسینشیل اور سفیشینٹ فیچرز کی بنیاد پہ ہی ہم لوگ کیٹیگریز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، چیزوں کو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. پیٹرن ریکگنیشن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کیٹیگری ریکگنیشن کا ہی ایک پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھا جائے تو ایک پیٹرن ہی ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پیٹرن کے مطابق ہی ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے، اور پھر ہم لوگ اس کو کسی نہ کسی ایک کیٹیگری کے اندر ڈال دیتے ہیں. اسی طرح سے لینگویجز کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. کریٹیکلز کیٹیگریز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. انفارمیشن کو پروسیس کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں کیٹیگریز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں.
اب ہم ارد گرد بہت ساری چیزوں کو صرف کیٹیگریز کی مدد سے ہی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. اب لینگویج ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیٹیگری ہے. یہ بھی لینگویج میں بھی مختلف قسم کی لینگویجز آ جاتی ہیں. لینگویج کی ایک کیٹیگری کے اندر سندھی لینگویج آ جاتی ہے, بلوچی آ جاتی ہے, پنجابی آتی ہے, پشتو آتی ہے. تو ایک ملک کے اندر مختلف قسم کی لینگویجز بولی جاتی ہیں. تو کیٹیگری کی بنیاد پہ ہی آپ لوگ لینگویجز کو بھی سمجھ سکتے ہیں. بہت ساری ایسی لینگویجز ہوتی ہیں جو کہ ڈائلیکٹ ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ مخصوص علاقے کی کچھ اپنی زبانیں ہوتی ہیں. کچھ ایسی زبانیں ہوتی ہیں جو کہ پراپر لینگویج ہوتی ہیں. اب پنجابی جو ہے نا, یہ ایک تو علاقائی زبان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائلیکٹ ہے, دوسری طرف اس کو ایک کمپلیٹ لینگویج بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو خیر کیٹیگریز ہر چیز کے اندر موجود ہوتی ہیں. ہم لوگ ہر چیز کی کیٹیگریز بناتے ہیں. مختلف قسم کی زبانیں جو بھی ہوتی ہیں, ہم لوگ ان ساری کی ساری زبانوں کو ایک لینگویج کی کیٹیگری کے اندر ہی ہم لوگ اس کو ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, مزید اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے نا, کیٹیگریز کا کنسیپٹ آپ کو ہونا چاہیے. آپ لوگ اپنے لفظوں میں آپ لوگ بس لکھ سکیں, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ والے نیمز آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ہم لوگ نالج کو ریپرزنٹیشن کے لیے کیا کیا طریقے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, یہ آپ کے اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہونے چاہیے. اور اس کے بعد ریکگنائشن اور اس کے ریکال والے یہ جو دونوں ایکسپیریمنٹس تھے نا, یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے. یہ لانگ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ڈسکارڈ پہ لازمی جوائن کر لیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.